اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ واو زبر وا، حمزہ ذال زیر اذ، وَإِذْ حمزہ زبر آ، خا زال زبر خز، نون الف زبر نا، وَإِذْ أَخَذْنَا میم یا زیر می، سا الف زبر سا، می سا، قاف زبر قا، کاف میم پیش کم، می ساقکم، واو زبر وا، را زبر را، فا عین زبر فا، نون الف زبر نا، ورفعنا، فا واو زبر فو، قاف زبر قا، فوقا، کاف پیش کو، میم قا پیش مت، قا واو پیش تو، را زبر را، فوقکم الطور، خا پیش خو، زال واو پیش زو، خذو، میم الف مد زبر ما، حمزہ کھڑی زبر آ، تا یا زبر تی، آتی، نون کھڑی زبر نا، کاف میم پیش کم، آتیناکم، با زیر بی، قاف واو پیش قو، واو زبر وا، بقوہ، تا دو، تا واو دو زیر تیوں، بقوتیوں، واو زال زبر وز، کاف پیش کو، را واو پیش رو، وذکرو، میم الف زبر ما، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، ما فیہ، لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، لعل، کاف میم پیش کم، لعلکم، تا تا زبر تت، تا زبر تا، تتا، قاف واو پیش قو، تتقو، نون زبر نا، تتقون۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ہم نے حروف مدہ پڑھے ہیں، ہم نے بعض حرفوں کو لمبا کیا۔ حروف مدہ تین ہے، الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے، اس کی مثال یہ بھی ہے، یہ الف ہے اور اس سے پہلے یہ زبر ہے، الف ساکن سے پہلے زبر آ گئی تو یہ حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سا، الف زبر سا، لمبا کیا، اسی طرح یہ بھی حروف مدہ میں سے، یہ بھی حروف مدہ میں سے۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، اس کی مثال یہ ہے، یہ واو ساکن ہے، یہ اس سے پہلے یہ پیش ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اس کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم نے لمبا کیا۔ واو پیش تو، اسی طرح یہ بھی ہے، زال واو پیش زو، خذو، اور تیسری حروف مدہ جو تیسرا تھا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، اس کی مثال یہ ہے، یہ یا ساکن ہے اور یہ اس سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم نے لمبا کیا۔ میم یا زیر می، تو یہ تین حروف مدہ، حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اور حروف لین دو ہیں، حروف مدہ تین ہے اور حروف لین دو ہیں، الف اور واو ساکن سے پہلے یا اور واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے، حروف لین دو ہیں، یا اور واو،
ساکن سے پہلے زبر آ جائے۔ واو ساکن کی مثال یہ ہے، یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے یہ زبر آ گئی۔ پہلے ہم نے حروف مدہ پڑھا تھا کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، اس کی مثال یہ ہے، اور حروف لین واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے اور یہ ہے۔ حروف لین کو لمبا نہیں کیا جاتا، فا یا زبر فو، فو، اور اس کو ہم نے لمبا کیا تھا واو پیش تو تو یہ حروف لین واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے، اس کی مثال یہ ہے، فا واو زبر فو، اور دوسری مثال کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، اس کی مثال یہ ہے، یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے یہ زبر ہے، تو حروف لین کو لمبا نہیں کیا جاتا، اس لیے ہم نے اس کو لمبا نہیں کیا۔ تا یا زبر تئی، تا یا زبر تئی، تو حروف مدہ 3 ہے، حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے، اور حروف لین 2 ہیں، ان کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق یہ یہاں تک۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔